جب ڈیلیوری کا کیس ادھر آتا ہے زیادہ بچہ اسے ضائع ہو گیا ہے کہ ادھر جو سہولتیں جیسا کہ یعنی پختونخوا میں ملتا ہے یا اور کنٹری میں ملتا ہے ہم کو ایسا نہیں ملتا ہے. یہ سب مسئلہ ہے میرے لیے. یہاں پہ ہمارے عدالتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ چند کمروں میں پوری ڈسٹرکٹ کے جتنی بھی عدالتیں وہ یہاں لائے ہیں وہ بہت محدود کمروں میں یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس قبرستان نہیں ہے. پھر نوشہرہ میں بہت ٹائم تھا, پھر ہم نے ملکانڈ والوں کو بولا کہ بھئی ہمیں ادھر نہ قبرستان میں جگہ دے دے, لیکن وہ بھی دور تھا. پھر تمل گرے میں ہم نے فون کیا کہ ہم قبر آپ اس طرح کرے کہ جگہ ہمیں قبر کی دے دے. پھر ادھر کے قبرستان والوں نے ہمیں جگہ دی. پھر میں اپنی والدہ کا جنازہ لے کے تمر گھر آ گیا. اسٹاف ابھی تو فی الحال ہمارے ساتھ 3 پوسٹ اپنے پوسٹ ویکنٹ پڑے ہیں. اس اسٹریم میتھ فزکس کا ایک پوسٹ ہمارے ساتھ تقریباً کوئی 6 ماہ سے خالی پڑی ہے, اور ایک جو ہے نا پی ٹی ہم سے ریٹائر ہو چکا ہے فزیکل جو ٹیچر, اور ایک ہمارا ڈرنگ ماسٹر صاحب جو ہے وہ 1 جنوری سے ریٹائر ہو چکا ہے. تو 3 پوسٹ ہمارے ساتھ پہلے سے خالی پڑی ہے. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر جمیل احمد چترالی, جو کہ پشاور یونیورسٹی سے منسلک ہیں. پروفیسر چترالی, سب سے پہلے یہ بتائیے, تقریباً ہر ہی شعبے کی صورتحال کے متعلق ان علاقوں کی عوام مایوس نظر آتی ہے, لیکن ان کی کئی شکایات ملک کے دوسرے حصوں کے پاکستانیوں سے زیادہ مختلف بھی نہیں سنائی دیتی. کیا یہ شکایات جائز ہیں یا مرجر سے توقعات جو ہیں وہ زیادہ لگائی گئی تھیں؟ بہت شکریہ. یقیناً مرجر کے حوالے سے عوام کی توقعات بھی بہت زیادہ تھی, اور خیبر پختونخوا کے عوام کی بھی بہت زیادہ توقعات تھی, کیونکہ مرجر سے پہلے تو ریاستی امور تک اور ریاستی اداروں تک قبائلی علاقہ جات کی رسائی بالکل نہیں تھی, اور ان کو ایک جس طرح ایک محکوم ریاست ہوتی ہے اس طرح پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے چلایا جا رہا تھا. اور عوام کا یہ خیال تھا کہ مرجر کے فوراً بعد جس خلوص سے عوام ریاست پاکستان کے صوبے پختونخوا کے ساتھ مرج ہو رہے ہیں, اتنے ہی پرخلوص انداز میں ریاست اپنی ترقیاتی کاموں کا رخ اس علاقے کی طرف موڑ دے گی. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا, اور جو پلیجز کیے گئے اسمبلی فلور پر, جو بجٹ میں کہا گیا, اس کا بھی ابھی تک پریکٹیکلی کوئی سٹیپ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, نہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں, نہ سالانہ بجٹ میں. حالانکہ یہاں تک کہ ان کے موجودہ اسکول دہشت گردی سے تباہ ہوئے, ان کی بھی ابھی تک مکمل طور پر بحالی نہیں ہو سکی, اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر اسکول ابھی تک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو حوالے بھی نہیں. صحیح, آپ نے اسکول کی بات کی, آپ نے کہا کہ وہاں پہ جرگہ نظام بھی رائج تھا. اگر ہم عدالتی نظام کی بات کریں تو اس سے بھی لوگ خوش نظر نہیں آتے, اور اس کی ایک بڑی وجہ یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس تھنک ٹینک کی جانب سے شائع ہونے والی پاکستانی ریسرچرز کی ایک رپورٹ میں بتائی گئی ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عملے کی بڑی تعداد کا غیر تربیت یافتہ ہونا ہے. آپ کے خیال میں ایسی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے, وقت کی یا تربیت کی؟ دیکھیں جی, تربیت تو بنیادی چیز ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہاں کے کلچرل ڈائنامکس کو بھی سمجھنا ہے. یہاں کے مقامی ثقافت میں جو ان کی ہزاروں سالوں سے جو ایک طریقہ کار رائج رہا ہے, تو انٹر پرسنل ریلیشن شپس رہی ہیں, اور آپ اچانک اس نئے لیجسلیشن کے بعد اب وہ پروفیشنل ریلیشن کی طرف چلے گئے ہیں. اس پروفیشنل ریلیشن کی طرف ٹرانسفارمیشن کے لیے الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک زبردست میکینزم پوری دنیا میں رائج ہے, جس کو ایکٹ کی شکل میں خیبر پختونخوا میں بھی اور وفاق میں بھی لاگو کیا گیا. لیکن اس کی جو ڈرافٹنگ ہے اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہے, اس میں مسائل ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے اس کو بھی ایک ٹول کے طور پر ملک اور وہ جو پرانا نظام تھا جس میں پپٹس ہوتے تھے, کچھ جو ریاست کی ماں پہ کام کرتے تھے, اے ڈی آر میں میڈیٹر کو اس کردار میں دیکھا جا رہا ہے, جبکہ میڈیٹر جو عوام دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی اسپائریشن کے مطابق, اپنی کلچرل ویلیوز کے مطابق جرگے والوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. اس کا ایک مڈل وے ہے کہ آپ تعلیمی اداروں کے ذریعے پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے اور دیگر اداروں سے تعلیم دے کر نوجوانوں کو تربیت دیں, پروفیشنلی میڈیٹر بنائیں, اور ان کو اس اے ڈی آر کے قانون میں
اس میں اسپیس دیں تاکہ وہ خود اپنے مقامی مسائل کو اپنے میڈیشن کے ذریعے حل کر سکیں. پروفیسر چترالی یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ سابقہ قبائلی علاقوں میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کا بھی رہا ہے. اس اصلاحات میں کیا چیلنجز درپیش ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس یا وہ لوگ جو کہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کو باقی معاشی دھارے میں لایا جائے؟ اس کے لیے تو دیکھیں 2 بنیادی چیزیں ہیں. ایک پراکسی وار کا خاتمہ، چاہے پاکستان کے اندر سے پراکسی وار ہو رہی ہے یا پاکستان سے باہر سے پاکستان میں پراکسی وار امپوز کی جا رہی ہے. دونوں صورتوں میں ان فائنانسرز کو اپنے ہاتھ کھینچنے ہوں گے اور اس میں دنیا کو پاکستان کو سپورٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد بات آئے گی جو آلریڈی کنیکٹڈ افراد ہیں ان کی ڈی ریڈیکلائزیشن کیسی ہو، ان کو متبادل روزگار کے ذرائع ہوں، ان کو ووکیشنل سکلز دی جائیں. اس کے لیے انڈسٹری اور اس طرح کی چیزیں، ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن کے مواقع اور پھر اس کے ساتھ کاروبار کے لیے اسمال گرانٹس. جی یہ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے بس کی بات اکیلے نہیں ہے، اس میں دنیا کو سپورٹ دینی ہوگی. صحیح. پروفیسر جمیل احمد چترالی صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. بہت شکریہ.